جمعرات والے دن نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں اور دم کر کے پھر اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جب تک وہ زندہ ہے شخص آپ کا غلام بن کر رہے گا، ایسی کڑاکے دار محبت اس کے دل میں بیٹھے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو وظائف کا بادشاہ کہا گیا ہے، یہ اتنا محبت کے لیے مجرب اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ شرائط پر عمل کرنا بھی ضروری ہے دوستو، جب شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی وظیفہ الٹا آپ نقصان کر بیٹھیں گے۔ آپ رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، شاید وظیفے ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے بیوی کر سکتی ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہے وہ کر سکتا ہے، یا ان کی آپس میں محبت نہیں ہے، بات بات پہ چپکلیس ہوتی ہے، بد اخلاق بن جاتی ہے بیوی تو میاں کر سکتا ہے، یا میاں بد اخلاق ہے تو بیوی کر سکتی ہے، یا پھر گھر کے اندر بہن بھائیوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقی ہوتی ہے، یا پھر اپنے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے کریں، پھر انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑا ختم اور انشاءاللہ العزیز محبت کی ابتدا۔ کمال یہ وظیفہ ہے، اور صرف ایک پھونک یاد رکھیے گا، انتہا درجہ مجرب شدہ یہ عمل ہے۔ مجربات سیوطی اور مجربات عثمانی کے اندر اس جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو وظائف کا بادشاہ کہا گیا ہے، یہ اتنا محبت کے لیے مجرب اور طاقتور یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، بزرگان دین کا مجرب شدہ عمل ہے، لیکن کوشش کریں اس وظیفہ کو کرنے کے لیے شرائط پر عمل کرنا بھی ضروری ہے دوستو۔ جب شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی وظیفہ الٹا آپ نقصان کر بیٹھیں گے اپنا۔ رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، شاید وظیفے ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ لیکن کوشش کریں کہ ایک تو جائز مقصد کے لیے کیا کریں، نجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نجائز کے لیے وظائف اثر بھی نہیں رکھتے، یاد رکھیے گا۔ جائز کام کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس وظیفے کو بھی آپ اگر شادی میں رکاوٹ ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے بیوی کر سکتی ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہے وہ کر سکتا ہے، یا ان کی آپس میں محبت نہیں ہے، بات بات پہ چپکلیس ہوتی ہے، بد اخلاق بن جاتی ہے بیوی تو میاں کر سکتا ہے، یا میاں بد اخلاق ہے تو بیوی کر سکتی ہے، یا پھر گھر کے اندر بہن بھائیوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقی ہوتی ہے، یا پھر اپنے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے کریں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، لازمی دوستو۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے یار، جب نماز نہیں پڑھیں گے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا، ہم یار نماز تو پڑھنی تھی لیکن اب کپڑے خراب ہے، یار کہیں جانے کے لیے آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوتے، صرف نماز پڑھنے کے لیے کپڑے خراب ہوتے ہیں، یا پھر سستی ہو جاتی ہے۔ یار کیوں سستی ہوتی ہے یار؟ کبھی اس رب کی نعمت کھانے کے لیے بھی سستی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں، تو پھر اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔
کوشش کریں، نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے، ہر حال ضروری ہے۔ مرد ہے تو کوشش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر عورت ہے تو گھر کے اندر نماز پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار وہ کون سا امتی ہے کہ جو اپنی نبی کی آنکھوں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا؟ پھر آپ کہیں گے کہ یار وظائف اثر، جب رب کی بارگاہ میں جھکنا آپ پسند نہیں کرتے پھر وظائف اثر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ کوشش کریں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی لازمی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ شرط ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی دل کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے، اور حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کی تلاوت 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 10 منٹ لگ جائیں گے بس۔ یار جہاں 24 گھنٹے ہم زندگی کی گزارتے ہیں، کیا 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے؟ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ اگر صبح صبح کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ میرے پیارے صحابی صبح کیسے کرتے ہو؟ حضور صبح ایسے کرتا ہوں اس حال میں کہ نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تیرا سارا دن سکھ کا ہی گزرے گا، اچھا ہی گزرے گا۔ کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں، وقتاً فوقتاً کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کیا کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم نے تحفظ اسلام اکیڈمی کا آغاز کیا ہے، آن لائن قرآن اکیڈمی۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں کو حرام حلال کے مسائل سکھانے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کے لیے، اور درس نظامی، درس تفسیر اور حرام حلال کے مسائل، کوشش فرمائیں یار آن لائن اپنے گھر بیٹھے ہی اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جہاں نیٹ یہاں اتنا خرچ کر لیتے ہیں، تو اگر 10 منٹ آپ کے بچے تعلیم حاصل کر لیں گے تو کہیں کچھ نہیں جاتا۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں۔ ہم نے الحمدللہ تحفظ اسلام اکیڈمی، آن لائن تحفظ اسلام اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ اپنے گھر بیٹھے اپنے بچوں کو الحمدللہ تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی میں کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں۔ یہ پاکستان میں ہے یا باہر ملک میں ہے، جہاں جہاں دوست مجھے سننے والے ہیں، کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لازمی دیں۔ جہاں دنیا کی تعلیم دیتے ہیں وہاں دین کی تعلیم اشد ضروری ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت بہت اشد ضروری ہے۔ جب ہم بچوں کو دین کی تعلیم کے مطابق تربیت نہیں کرتے بچوں کی، تو پھر ظاہری بات ہے بچے بڑے ہو کر پھر ہمارے خلاف، پھر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں پیروں کی طرف، ہمارے بچے پر کسی نے تویز کر دیے ہیں اس کو۔ یار جب شروعات سے بچے کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بڑا ہو کر کیا آپ کی بات سنے گا اور کیا آپ کا وہ ادب کرے گا؟ کوشش فرمائیں کہ دین کے مطابق بچے کی تربیت لازمی کریں۔ تو آج کا وظیفہ، اگر عورت بد اخلاق ہے یا مرد بد اخلاق ہے یا کسی کو اپنا بنانے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو کسی میٹھی چیز پر کوشش کریں کہ جمعرات کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو جب اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جمعرات والے دن نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں۔
اور دم کر کے پھر اس کو کھلا دیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز جب تک وہ زندہ ہے شخص آپ کا غلام بن کر رہے گا، ایسی کڑاکے دار محبت اس کے دل میں بیٹھے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 22واں پارہ پہلے صفحے کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 101 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک آپ کا غلام رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔